یہ جو نماز کی فرضیت والا معاملہ ہے اسے قرآن اور حدیث سے مجھے ریفرنسز کے ساتھ ثابت کریں، قرآن میں کس طرح اور حدیث میں کس طرح ذکر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، نماز جسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کے ویسے عربی میں اور بھی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں جب ہم کہیں گے صلاۃ تو اس سے مراد نماز ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی اراکین اسلام ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کسی فرض کی بات فرمائی ہے، کسی کا حکم دیا ہے تو وہ نماز ہی ہے۔ کیونکہ بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو بلڈنگ ہوتی ہے نا، یہ پلرز پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر یہ پلرز نہ ہوں یا ان پلرز میں سے ایک کمزور ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ داؤ پر لگی ہوئی ہے، یہ بلڈنگ کمزور ہے۔ بالکل تو فرمایا کہ اسلام کے جو پلرز ہیں نا، وہ یہ 5 چیزیں پلرز ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اب اگر ہم دیکھیں، حدیث پاک اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو اننون بندہ تھا، ہم نہیں جانتے تھے، اور لگتا تھا کہ کہیں دور سے آیا ہے، لیکن سفر کے آثار بھی اس پر نہیں تھے۔ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیٹھا۔ آقا علیہ السلام کی گھٹنوں کے مقابلے میں گھٹنے ٹکا کر بیٹھا، اپنے ہاتھ فخذ یدہ علی فخذیہ، آقا علیہ السلام کی ران مبارک پر رکھے، اور اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اب آقا علیہ السلام گویا ہوئے، اس کا انداز جی سوال فرمایا کہ جو ہے وہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دینا اس بات کی، ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو 5 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلا کلمہ شہادت، یعنی شہادت دینا، اور دوسرا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کی تمام 5 چیزیں ہو گئیں۔ تو یعنی عمل میں دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز اگر ہے تو نماز ہے۔ اسی لیے اقیم الصلاۃ، قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اقیم یہ فعل امر ہے، اور امر کا جو اصل معنی ہوتا ہے، جہاں اصل معنی متعذر ہو تو پھر مجازن جایا جاتا ہے۔ اصل معنی اس کا ہے امر للوجوب، امر جو ہوتا ہے وہ حکم کے لیے ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ امر ہے۔ اسی طریقے سے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ حافظوا، یہ بھی فعل امر ہے کہ یہاں پر بھی امر وجوب کے لیے ہے کہ نماز قائم کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض فرمائی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ 5 نمازیں، اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نمازوں کی محافظت کرو۔ ایک آیت کریمہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ دن کے کناروں پر نمازیں پڑھو اور رات کے کنارے۔ تو دن کے کنارے اس سے مراد جو ہے وہ ظہر اور عصر ہے، اور جو رات کے کنارے ہیں بلکہ فجر، ظہر، عصر، اور رات کے کنارے سے مراد مغرب اور عشاء۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ احادیث کریمہ میں تصریح فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر دن میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ جس امتی نے ان نمازوں کی حفاظت کی
تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے آ گیا اللہ اور جس اکبر، نے اس کی اللہ حفاظت نہ کی وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا. نکل گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہ آپ نے ایک مجھے وہ حدیث شریف وہ بھی یاد آئی حضرت عثمان غنی کی سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. جی جی. یعنی جس نے نمازوں کی حفاظت کی اللہ کے ذمے میں آ گیا، اب اللہ کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا. واہ واہ، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جس کی نماز نہیں اس کا کچھ بھی نہیں. اور میں آپ کو کہوں کہ اتنا اہم فرض ہے، میں آخری بات کہوں گا، اتنا اہم فرض ہے کہ عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام نا نماز کے علاوہ کوئی ایسا فرض نہیں تھا کہ جس کو چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے. صحابہ کرام کی کثیر تعداد نماز چھوڑنے والے کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتی تھی. یہ ایک علیحدہ بات ہے. جی، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نہیں سمجھتی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جس نے نماز کی تحقیر کی، نماز کو ہلکا جانا، اس پہ پھر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پھر خارج ہو چکا ہے. جس نے نماز چھوڑی وہ گناہگار ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تحقیر کے تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسے دل سے، اور اللہ تعالیٰ بچائے ایسے وجود سے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہ ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم نہ کرتا ہو، اپنی جبین زمین سے نہ لگا کے کہتا ہو سبحان ربی العالی، پاک ہے تو میرے اے رب